اور دیگر معزز سامعین، اللہ رب العالمین کا بڑا خاص فضل، کرم اور احسان ہے کہ جس خالق و مالک نے آپ کو یہ توفیق بخشی کہ آپ طلباء دین کا علم سیکھ رہے ہیں اور اساتذہ اکرام آپ کو پڑھا رہے ہیں اور اہل علاقہ آپ کی خدمت میں مصروف عمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی محنت کو، ان کے جذبات کو اور کوششوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما کر اور شرف قبولیت فرما کر ہم سب کے لیے آخرت کا ذخیرہ اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ اس طلباء، اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہے آپ پر کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پورے گاؤں سے نہیں، پورے علاقے سے چن کر منتخب فرما کر آپ کو ایسے علم کے لیے اکٹھا فرمایا ہے کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے فرشتوں کے سردار جبریل امین روح القدس لے کر آئے، اور کس پر لے کر آئے؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے پر آئے۔ اور جو علم آپ حفظ کر رہے ہیں، جو قرآن مجید آپ زبانی یاد کر رہے ہیں، یہ کہاں بھی اترا تھا؟ علی قلبک لتکون من المنذرین۔ یہ ہمارے نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، ان کے دل مبارک میں اترا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک گارنٹی عطا فرمائی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم اس ذکر کو اتارنے والے ہیں، قرآن مجید کو، اور اس کی ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہم اس کی وہ حفاظت کیسے ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو آیات بینات کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر کے اور پھر آگے لوگوں تک پہنچانے والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سسٹم بنایا ہے کہ اگر کتابوں کو اٹھا بھی دیا جائے تب بھی اللہ کا قرآن مجید ان بچوں کے دلوں کے اندر محفوظ رہے گا۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہمارے پاس بھی ٹائم بہت تھوڑا ہے، واپس جانا ہے۔ خلیفہ مامون الرشید یہ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اور خلیفہ بھی تھا، اور اہل علم تھا، اور اہل علم کے ساتھ بڑی محبت کرتا تھا۔ ایک بہت بڑا سیمینار، جلسہ، اجتماع منعقد ہوا، بڑے بڑے علماء آئے، انہوں نے آ کر خطاب کیا۔ ایک آدمی کا انداز بیان بڑا ہی انوکھا تھا، لیکن اس کی گفتگو کے اندر کچھ ایسے کلمات تھے۔ خلیفہ مامون الرشید جب وہ سیمینار، جلسہ، تقریب ختم ہوتی ہے نا، اس سے پوچھتے ہیں اسرائیلی انت؟ آپ نے گفتگو تو بہت عمدہ کی ہے، لیکن آپ کی گفتگو سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ یہودی ہیں۔ تو خلیفہ مامون الرشید اس کے انداز گفتگو سے اتنا سمجھنے کے مطمئن ہوا، اس کو پیشکش کرتا ہے کہ آپ مسلمان ہو جائیں تو میں آپ کو بہت زیادہ انعام و اکرام سے نوازوں گا۔ لیکن اس نے جواب دیا، دینی و دین و آبائی، میرے باپ دادا کا دین ہے، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ خلیفہ مامون الرشید نے بار بار کہا، سمجھایا، دلائل بھی دیے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اگلے سال پھر سیمینار منعقد ہوتا ہے، تقریب کا اہتمام ہوتا ہے، پھر وہی آدمی آتا ہے، لیکن آج کی اس مجلس کے اندر وہ اسلام کے محاسن، اسلام کے اوصاف، اسلام کی خوبیوں کو بیان کرتا ہے۔ جب تقریب ختم ہوتی ہے تو خلیفہ مامون الرشید، خلیفہ کا نام کیا ہے؟ مامون الرشید، پوچھتے ہیں انت ہوا، کیا تو وہی نہیں ہے؟ جی میں وہی ہوں۔ کہا جب میں نے آپ کو پیشکش کی تھی کہ آپ مسلمان ہو جائیں، انعام دوں گا، اکرام دوں گا، تیری خدمت کروں گا، تب تو نے انکار کر دیا تھا، لیکن آج تیری پوری گفتگو اسلام کی خوبیوں کو، اسلام کے محاسن کو بیان کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ اس نے کہا جب آپ نے مجھے دعوت دی تھی نا، تو بس پتہ نہیں کیا ہوا، میرے اندر ایک سوچ پیدا ہوئی کہ میں تحقیق کروں۔ تو آپ کو پتا ہے میں بہترین کاتب ہوں، بہترین خطاط ہوں، لکھنے والا، میری لکھائی بہت مشہور ہے، تو میں نے
3 نسخے تورات کے لکھے اور ہر ایک نسخہ دوسرے نسخے سے مختلف تھا، الفاظ کے اندر تبدیلی تھی۔ میں یہودیوں کے معبد خانے میں گیا، میں نے کہا یہ تمہاری آسمانی کتاب ہے، جو میں نے قیمت مانگی انہوں نے قیمت دے دی اور کتاب اٹھائی اور اٹھا کے رکھ دی، کوئی بات نہیں کی، اور بعد میں بھی کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس کے بعد میں نے انجیل کے 3 نسخے لکھے اور تینوں نسخے ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ تو عیسائیوں کے گرجے میں جاتا ہوں، جا کر کہتا ہوں یہ تمہاری آسمانی کتاب ہے، جو میں نے قیمت مانگی انہوں نے دے دی اور کتاب مجھ سے لے لی۔ پھر میں نے 3 نسخے قرآن مجید کے لکھے اور ہر ایک نسخہ دوسرے نسخے سے مختلف تھا۔ میں مسلمانوں کی مسجد میں گیا، میں نے کہا یہ تمہاری آسمانی کتاب ہے، مجھ سے لے لو، بہترین خطاطی ہے، بہترین لکھائی ہے۔ جب میں نے کتاب کو دی، اس مسجد کے اندر پڑھنے والے طلباء نے اس کتاب کے حرف کو پڑھا اور حرف کو پڑھنے کے بعد ایسے اٹھا کر میرے منہ میں پھینک دیا، کہا اللہ کی قسم یہ وہ کتاب نہیں ہے جو رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو اتاری۔ یہ بڑا فرق ہے اس کے اندر، تو نے تحریف کی ہے، تبدیلی کی ہے۔ تو جب یہ منظر میرے سامنے پیش آیا، وَعَلِمْتُ أَنَّ هَذَا الدِّينَ مَحْفُوظٌ، مجھے یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کا دین محفوظ ہے۔ واقعی رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی اس کتاب کو اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آتے ہیں قرآن مجید کے ذریعے الفاظ، لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، نہ اس کی دائیں طرف سے، نہ بائیں طرف سے، نہ آگے سے، نہ پیچھے سے۔ ایک محترم قاری صاحب جب آپ تراویح پڑھاتے ہیں تو تھوڑی سی اٹکن آئے، اور جس مسجد میں حفظ کی کلاس ہو ہر طرف سے پیچھے سے آواز آنا شروع ہوتی ہے کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں۔ آواز سے مراد رکوا دیتے ہیں کہ لفظ درست یہ ہے کہ آپ صحیح کر رہے ہیں۔ اور قرآن مجید کے شروع میں دیکھیں جو سورۃ البقرہ ہے، اس کے پہلے الفاظ کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب۔ جو بھی رائٹر کتاب لکھتا ہے نا، شروع میں مقدمے میں یہ بات لکھتا ہے کہ اس میں غلطی ہو سکتی ہے اور وہ غلطی مجھ سے ہوگی، اگر کوئی غلطی پہ اطلاع آئے تو مجھے بتلا دے تاکہ اس کی درستگی ہو جائے۔ لیکن قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، غلطی تو دور کی بات ہے، اس میں شک کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو عزیز طلباء، اس مشن کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ، اس اخلاص اور محبت کے ساتھ کہ ہم وہ کتاب یاد کر رہے ہیں جو رب العالمین نے آسمانوں سے فرشتوں کے سردار جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے ہمارے پیارے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ اتاری، اور اس کے ایک ایک حرف پہ اللہ نے گارنٹی عطا فرمائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی عطا فرمائی ہے۔ اور دین کا علم سیکھنے والے آپ ساتھ آیات یاد کر رہے ہیں، احادیث یاد کر رہے ہیں اور دعائیں یاد کر رہے ہیں۔ ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، آپ طلباء کے احترام کی خاطر اللہ کے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ یہ کس کے لیے یاد ہے؟ یہ آپ طلباء کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم کے اندر، آپ کے عمل کے اندر، اخلاص کے اندر برکت پیدا فرمائے۔ آپ کے اساتذہ اکرام اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اہل علاقہ معزز بزرگ جو آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص کو، ان کی کوششوں کو اپنے بارگاہ کے اندر شرکت قبولیت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔